بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایسی خداداد فراست تھی کہ کسی کو شاذ و نادر ہی نصیب ہوتی ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اسود عنسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا۔ آگ کی ایک بڑی خندق تیار کی گئی اور ابو مسلم کو اس میں ڈال دیا گیا، لیکن آگ نے ابو مسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ لوگوں نے اسود عنسی کو مشورہ دیا کہ آپ اس شخص کو جلا وطن کر دیں، ورنہ آپ کے پیروکار آپ سے متنفر ہو جائیں گے۔ چنانچہ ابو مسلم خولانی چھوڑ دیے گئے اور وہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اپنا اونٹ بٹھایا، پھر مسجد میں داخل ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ آگے بڑھے اور پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ ابو مسلم نے جواب دیا، میں یمن سے آیا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ شخص کون ہے جسے عنسی نے آگ میں پھینکا تھا؟ ابو مسلم نے کہا، وہ عبداللہ بن ثوب تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو مسلم سے کہا، میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا وہ تو ہے؟ تو ابو مسلم نے کہا، اللہ کی قسم میں ہی ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو مسلم سے معانقہ کیا اور رو پڑے، پھر انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے بٹھایا اور کہا، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے اپنی زندگی ہی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایسے فرد سے ملاقات کرا دی جس کے ساتھ ویسا ہی حادثہ پیش آیا جیسے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ابان بن سعید کو بحرین کا گورنر بنانے کا عندیہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گورنروں کے تقرر کے سلسلے میں شورائی نظام قائم فرمایا۔ ایک دفعہ انہوں نے بحرین کے گورنر کے تقرر کے لیے مشورہ طلب کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ بحرین کا گورنر اس آدمی کو مقرر فرمائیں جسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ پھر وہ تمام اہل بحرین کے اسلام اور فرما برداری کی خبر لایا تھا۔ وہ اہل علاقہ کو اور اہل علاقہ اسے خوب جانتے ہیں، یعنی علا بن عزی رضی اللہ عنہ۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے تقرر کی مخالفت کی اور مشورہ دیا کہ آپ ابان بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو بحرین کا حاکم مقرر فرما دیں، یہ ان کے حلیف ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ایسے آدمی کو کیسے مجبور کر سکتا ہوں جس نے کہا ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی ولایت قبول نہ کروں گا۔ پھر علا بن عزی رضی اللہ عنہ کو بحرین کا گورنر بنا دیا۔ شہداء کی دید کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ۔ مرتدین کے خلاف جنگوں میں شہید ہونے والوں کی دید قبول نہ کرنے کی رائے یوں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اسد اور غطفان قبائل سے ایک وفد بذاخہ حاضر ہوا اور صلح کی پیشکش کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا کہ یا تو ایسی جنگ اختیار کر لو جس میں جلا وطنی ہوگی، یا ایسی صلح اختیار کر لو جس میں رسوائی ہوگی۔ انہوں نے پوچھا، جنگ تو ہم جانتے ہیں، لیکن رسوائی والی صلح کیا چیز ہوتی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم سے تمہارے گھر بار اور جانور چھین لیے جائیں گے اور سب کچھ مال غنیمت ہوگا۔ تمہارے پاس ہمارا جو مال ہے وہ واپس کرنا پڑے گا۔ تم ہمارے مقتولین کی دید دو گے، تمہارے مقتولین آگ میں جائیں گے، اور جب تک خلیفۃ المسلمین اور مہاجرین تمہارے بارے میں کوئی اور فیصلہ نہ کر لیں تمہیں کھیتی باڑی کرنی پڑے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی یہ رائے سب لوگوں کے سامنے پیش کی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا،
میرے خیال میں آپ نے جو جلا وطنی والی جنگ یا رسوائی والی صلح کی بات کی ہے وہ درست ہے، غنیمت کا مال اور اپنا مال واپس لینا بھی ٹھیک ہے، مگر یہ جو آپ نے شہیدوں کی دیت مانگی ہے وہ درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے مقتولین اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، وہ اپنے اللہ سے اجر پائیں گے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے تائید کی۔ والسلام جاری ہے۔